بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے سوال کیا ہے کہ باغ فدق کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ باغ فدق کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر فدق ایک گاؤں تھا جس میں خیبر کا ایک مضبوط اور اعلیٰ درجے کا قلعہ تھا۔ یہودی اس میں آباد تھے۔ جب خیبر کا قلعہ بدست حضرت علی علیہ السلام فتح ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظفر اور منصور واپس ہوئے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کو فدق والوں کے پاس بھیجا اور اونچ نیچ سمجھا دیا۔ آپ گئے اور یہودیوں سے اس بات پر مسالت ہو گئی کہ باغات قلعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت قرار پائیں گے اور زمین نصف یہودیوں کی اور نصف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اس نصف زمین کی قیمت باغات کے علاوہ جب حضرت عمر کے زمانے میں یہودی جلا وطن ہوئے تھے تو بیت المال سے 5,000 درہم ادا کی گئی تھی۔ غرض جب یہ صلح مکمل ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہوئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور قرابت داروں اور محتاج اور پردیسی یعنی مسافر کو ان کا حق دے دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا اللہ، وہ قرابت دار کون ہیں اور ان کا حق کیا ہے؟ حکم ہوا کہ فدق کے باغات اور جو چیزیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالک ہیں، ان کی ملکیت ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلوایا اور ایک دستاویز لکھ کر دی۔ یہ وہی دستاویز تھی جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خلیفہ کے سامنے پیش کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ رسول اللہ کا نوشتہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور حسن و حسین علیہ السلام کے لیے لکھ دیا ہے۔ اب یہ تو فدق کے بارے میں تھوڑا سا بتائے کہ فدق کیا تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد خلیفہ وقت نے علی علیہ السلام اور اہل بیت کی معاشی ناکہ بندی شروع کر دی تھی۔ چونکہ علی علیہ السلام نے ان کے خلاف ایک احتجاجی مہم شروع کر دی تھی، لہٰذا علی علیہ السلام کو اس احتجاجی مہم سے باز رکھنے کے لیے خلیفہ اور اس کے معتمد نے علی علیہ السلام کے اوپر پابندیاں لگانی شروع کی۔ پہلی پابندی تو یہ لگائی کہ خمس بند کر دیا گیا، اور دوسری پابندی چونکہ باغ فدق آمدن کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، باغ فدق کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ باغ فدق میں 4 سال سے، یعنی یہ 7 ہجری میں رسول خدا نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہبہ کیا تھا، تحریر کر کے دیا تھا، اور اس کے بعد سے سیدہ فاطمہ زہرا کے ملازمین یہاں پر کام کرتے تھے باغ فدق میں، یعنی باغ کی رکھوالی کرنا، صفائی وغیرہ، درختوں سے کھجوریں اتارنا، ان کا حساب کتاب کرنا، درختوں کا خیال رکھنا، پانی دینا وغیرہ وغیرہ۔ 4 سال تک یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کسٹڈی میں رہا ہے باغ، اور ان کے ملازمین وہاں کام کرتے رہے ہیں، اور جو بھی آمدن اس کی ہوا کرتی تھی وہ سیدہ فاطمہ زہرا اپنے بچوں کے لیے استعمال کیا کرتی تھی، اور جو بچ جاتا تھا وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں تقسیم فرما دیا کرتی تھی۔ تو صاحبان اقتدار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو ان کی میراث سے محروم کر دیا اور اس باغ فدق کے اوپر قبضہ کر لیا، اور کہا کہ باغ کے سرکار اسے ضبط کر لیا گیا ہے، اور اس طرح خاندان رسالت کو مالی مشکلات کا شکار کیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ رسول اکرم نے
کئی صحابہ کرام اور کئی امہات المومنین کو بھی زمین ہبہ کی تھی، مگر ان میں سے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا گیا۔ علامہ ابن الحدید المعتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہی بات لکھی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے باغ فدق واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو ان سے گواہ طلب کیے گئے کہ ثابت کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق آپ کو ہبہ کیا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ دربار خلافت میں آ کر، عدالت میں آ کر، کچہری میں آ کر اپنے گواہ پیش کریں اور ثابت کریں، ثبوت دیں ہمیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے گواہ طلب کرنا دراصل کذب کا الزام لگانے کے مترادف تھا، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ تھا کہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جن کے گھر فرشتے بھی اجازت لے کر داخل ہوتے تھے، دربار خلافت میں جائیں، عدالت میں جائیں، کچہری میں جائیں اور اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کریں۔ بہرحال جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنا حق حاصل کرنے، خود کو سچا ثابت کرنے اور علی علیہ السلام کی شدید مالی مشکلات کا حل ڈھونڈنے کے لیے زہر کا یہ پیالہ پینا گوارا کر لیا۔ جناب فضا نے مسجد نبوی کے ایک جانب پردہ لگوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باپردہ بیٹی گھر سے نکل کر دربار میں پہنچی۔ ان کے ہمراہ امام علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین کے علاوہ ہانی بھی تھی، یعنی علی علیہ السلام کی بہن، جبکہ اماں فضا آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے آ رہی تھی تاکہ کسی نامحرم کی نظر آپ کے قدموں کے نشان پر نہ پڑ سکے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب دربار میں پہنچی تو خلیفہ اور معتمد خلیفہ اور ان کے بہت سارے حامی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے۔ آپ کو بیٹھنے کے لیے کوئی نشست، کوئی کرسی وغیرہ پیش نہیں کی گئی، جبکہ صاحبان اقتدار خود نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 4 گھنٹے کی اس کارروائی کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کھڑی رہی ہیں۔ یہ وہی دختر رسول ہیں کہ جن کے احترام میں عالمین کے رسول اور سردار الانبیاء کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنے لگی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے والد گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میں دختر رسول ہوں، اور پھر اپنی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ کی احادیث سنائیں۔ پھر فرمایا کہ تم نے مجھ سے باغ فدق کے ہبہ کیے جانے کے بارے میں گواہ طلب کیے ہیں، تو یہ لو، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین اور ہانی یہ گواہ ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کی اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو نازل ہوئی تو میرے بابا نے ان کی موجودگی میں مجھے باغ فدق ہبہ کیا تھا۔ ابن جریر نے حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے ایک روایت کی نقل کی ہے کہ آپ ایک شامی مرد سے پوچھا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ بولا ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے بنی اسرائیل میں وہ آیت پڑھی ہے؟ آیت نمبر 26 کا ذکر کیا جس کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں پڑھی ہے۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہی وہ قرابت دار ہیں جن کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا کو اپنے پاس بلایا اور باغ فدق عطا فرمایا، اور یہی روایت ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی نقل کی ہے۔ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ القربہ سے مراد قرابت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اور یہ آیت جناب فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پس جناب رسول خدا نے اس آیت کے نزول کے بعد باغ فدق جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے مخصوص فرما دیا تھا، اور اس آیت میں مسکین سے مراد وہ مسکین ہے جو اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہوں گے، اور مسافروں سے مراد وہ مسافر ہے جو اولاد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہوں گے۔ خلیفہ کے معتمد نے کہا کہ حسن اور حسین تو ابھی بچے ہیں، اور بچوں کی گواہی ماں باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، باقی رہے علی اور ام ہانی، تو یہ دونوں مل کر 1.5 گواہ بنتے ہیں، یعنی ایک مرد کی گواہی اور آدھی عورت کی گواہی۔ لہٰذا چونکہ 2 گواہیاں پوری نہیں ہو رہی ہیں، لہٰذا آپ کا دعویٰ مسترد کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اس کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ تحریر نکال کے دکھائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی تھی، مگر خلیفہ کے معتمد نے اس تحریر کو لیا، اسے پڑھا، اس پر تھوکا، پھر اسے پھاڑ کر زمین پر پھینکا اور اپنے پاؤں سے رگڑ دیا۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہماری وراثت علم میں ہوتی ہے، مال میں ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اس حدیث کے راوی خود حضرت ابو بکر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری نے، اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس واقعے کو ان باغ فدق کا جو معاملہ ہے اس کو ان الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی، اور یہ صحیح بخاری میں 3 مقامات پر ہے، یہ روایت 3 مقامات پر ہے کہ حضرت کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے حضرت کا ترکہ مانگنے لگی، یعنی اپنا حصہ اس ترکے میں سے دلایا جائے، یعنی ان مالوں میں سے جو اللہ نے بن لڑے آپ کو دلائے تھے، جیسے فدق وغیرہ۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ میں کیوں کر تمہارا حصہ تقسیم کر سکتا ہوں؟ حضرت نے تو فرمایا ہے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ غصے ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے ترک ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب جہاد السیر میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ 2 اور مقامات پر بھی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی پکچر بنا کر آپ کو بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگ خود اس کا مطالعہ کر سکیں۔ اس موقع پر مجھے صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس میں جو باب فضائل سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں اس کی بھی پکچر بنا کے آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ فاطمہ بزت منی فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ اور آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے نا غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جس پر تو غضبناک ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہے جس پر رسول اللہ غضبناک ہے، اور رسول اللہ اس پہ غضبناک ہے جس میں سیدہ فاطمہ زہرا غضبناک ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی جو باغ فدق والی روایت ہے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ دیکھ لینا اس میں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کس پر غضبناک ہوئی۔
سیدہ فاطمہ زہرا نے خلیفہ کی اس خود ساختہ حدیث کے مقابلے میں قرآن مجید کی 5 آیات پڑھ کر سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ سلیمان نے داؤد کی میراث پائی ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت زکریا کی دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ بار الہا مجھے اپنی بارگاہ سے ایک جانشین بیٹا عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو، اور اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا نے یہ 2 آیات جو ہے نا، یہ تو خالصتاً انبیاء کی وراثت کے بارے میں ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی میراث پائی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت زکریا کی دعا ہے کہ اللہ تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کا وارث ہو۔ اب یہ وراثت علم میں تو نہیں تھی، علم میں تو ہر نبی وارث ہوتا ہے، لیکن یہ وراثت کس چیز میں تھی؟ یہ مال و دولت کی وراثت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے صرف علم میں تو وارث نہیں ہوئے، ان کی بادشاہت کے بھی تو وارث ہوئے ہیں، ان کی حکومت کے بھی تو وارث ہوئے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کے اوپر تو پھر ہم بعد میں بات کریں گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پھر وراثت کے حوالے سے 3 آیات پڑھ کے سنائی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 75، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کی بنسبت اوروں کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 آپ نے پڑھ کر سنائی، مسلمانوں خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پڑھ کر سنائی، مسلمانوں تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، بشرطیہ کہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے، تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے، اور جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر ایک حق ہے۔ یہ 5 آیتیں جب پڑھ کے سنائی ہیں اس حدیث کے مقابلے میں جو فی البدی گڑی گئی تھی، جال کی گئی تھی، اس کے مقابلے میں سیدہ فاطمہ زہرا نے قرآن کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائی۔ مگر حسبنا اللہ کتاب اللہ کہنے والے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے کہنے والوں نے اس موقع پر کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ اے ابن ابو قحافہ، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو تمہارے ساتھ مخصوص فرمایا ہے یا میرے والد محترم سے بھی مختص فرمایا ہے؟ اور کیا تم میرے والد اور علی کے مقابلے میں قرآن مجید کے عام اور خاص کو زیادہ علم رکھتے ہو؟ یا پھر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم دونوں یعنی میں اور میرے والد گرامی الگ الگ مذہب رکھتے ہیں جو میں ان کی وارث نہیں بن سکتی؟ اور پھر فرمایا کہ اے ابن ابو قحافہ، تم نے عجیب بات کہی ہے، تمہاری بیٹی تو تمہاری وارث ہو مگر میں اپنے والد کی وارث نہ ہوں، یہ کیسا انصاف ہے؟ اس موقع پر اہل سنت کے علماء بشمول شبلی نعمانی شیخین کے اقدامات کی وکالت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت مال و جائیداد میں نہیں بلکہ علم میں ہوتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ مذکورہ آیات کا مطالعہ کرنے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال و اسباب کا وارث ہوتا ہے، اور یہاں پر جس میراث کا تذکرہ ہوا ہے وہ مال ہے، علم نبوت نہیں ہے۔ لفظ ارث کا اطلاق ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو ورثہ کو منتقل ہونے کے قابل ہوں، جیسے کہ مال و جائیداد وغیرہ، اور اس لفظ کے مال و جائیداد کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال کریں تو بطور مجاز ہوگا، اور کسی بھی لفظ کے حقیقی معنوں سے مجاز کی طرف لے جانے کے لیے دلیل اور قرینے کا پایا جانا ضروری ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے نا، انہوں نے تو اپنے والد کی میراث پائی ہے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام جو کچھ وراثت میں چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے
اس میں ایک مکان تھا، ایک گھوڑا تھا، چند بھیڑ بکریاں تھیں اور کچھ دھرم تھے۔ یہ سب حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وراثت ملا ہے۔ مگر چونکہ اچھا ایک بات اور یہاں پر ہے، اگر بالفرض محال صرف چند لمحوں کے لیے برائے بحث ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ انبیاء کی وراثت علم میں ہوتی ہے، تو میں مخالفین سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے علم اہل بیت سے لیا؟ تم لوگوں نے تو علم بھی اہل بیت سے نہیں لیا ہے۔ کاش تم لوگ علم اہل بیت سے لے لیتے۔ باغ فدق پہ تو قبضہ کر لیا، کھا گئے اسے، علم تو لے لیتے اہل بیت سے۔ تم تو خود کہہ رہے ہو کہ انبیاء کی وراثت علم میں ہوتی ہے، یعنی اہل بیت رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، تم نے تو علم بھی نہیں لیا ان سے۔ پھر تم کہہ رہے ہو کہ جی انبیاء جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقے کا حقدار کون ہے؟ قرآن ہمیں نہیں بتا رہا، شریعت ہمیں نہیں بتاتی، رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ صدقے کا حقدار کون ہے۔ غریب اور مسکین اور یتیم اور بیوہ اور فقیر، صدقہ ان کا حق ہوتا ہے۔ بحق کے سرکار کیسے ضبط کر لیا گیا؟ حکومت کی کسٹڈی میں کیوں چلا گیا باغ فدق؟ حکومت کیسے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھی تھی؟ وہ تو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، فقیروں میں تقسیم کیا جانا چاہیے تھا اگر وہ صدقہ تھا تو۔ بہرحال صاحبان اقتدار تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ فدق جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو نہیں دینا، لہذا کوئی دلیل ان پر اثر انداز نہ ہوئی اور وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا ناراض یعنی غضبناک ہو کر بوجھل قدموں کے ساتھ روتی ہوئی واپس گھر آ گئی اور دربار سے نکلتے وقت فرمایا کہ اے ابن ابی قحافہ اور اے ابن خطاب، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ تم نے میرے بابا کی یہ حدیث نہیں سنی کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے اور میری رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے اور میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ بے شک سنی ہے۔ پس جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یعنی میں ملائکہ کو گواہ قرار دے کر کہتی ہوں کہ یقیناً تم دونوں نے مجھے ناراض کیا اور میں تم دونوں سے راضی نہیں ہوں، اور جب میں تمہارے نبی اور اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گی تو تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سیدہ نے ان پر لعنت بھی کی تھی۔ پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا، اے ابن ابی قحافہ اور اے ابن خطاب، تم نے دختر رسول کو غضبناک کیا ہے، میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے جنازے میں شریک مت ہونا۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ام ہانی اور اماں فضا کے ساتھ گھر تشریف لے آئیں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں فرزندوں امام حسن اور امام حسین کو لے کر قبر مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے اور رو رو کر فریاد کرنے لگے کہ اے میرے بھائی، دیکھ لیں کہ آپ کی امت آپ کے بعد آپ کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی میرے اور آپ کے بیٹوں حسن اور حسین کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ آپ کافی دیر تک وہاں پر گریا کرتے رہے۔ باقی کا حال انشاءاللہ کل بیان کروں۔